مبلغ بنو سلطوں کا خوب چرچا کروں سلطوں کا ہو کرم بہر خاں کے مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، تو آج دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہونے والے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں شریک ہیں۔ الحمدللہ ہر شب جمعہ یعنی جمعرات کی رات دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع کا سلسلہ ہوا کرتا ہے، نہ صرف عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بلکہ باب المدینہ کراچی ہی میں کئی مقامات پر اور پوری دنیا میں کئی ممالک کے ہزاروں شہروں میں جمعرات کی شب دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع کا سلسلہ ہوا کرتا ہے۔ بہت ممکن ہے کہ آج کی رات ہی لاکھوں لاکھ اسلامی بھائی دنیا میں ہفتہ وار اجتماع میں شریک ہوں گے، مختلف مقامات پر اجتماعات ہو رہے ہوں گے، اور اسی طرح مدنی چینل کے ناظرین جو آج ہمارے اس اجتماع میں ہمارے ساتھ براہ راست شریک ہیں، نیت نیک اور جائز کام سے پہلے کر لی جائے اور اچھی نیتیں کر لی جائیں تو اس کا اجر بھی بڑھ جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نیت المؤمن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ تو آئیے آج اس اجتماع پاک میں ہم سب شریک ہیں، بیان سننے کی پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ تو میں نیتوں کا اظہار کرتا جاؤں گا، اسلامی بھائی جو یہاں موجود ہیں اور جو مدنی چینل کے ناظرین اس بیان میں موجود ہیں وہ بھی نیتوں کو اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجاتے چلے جائیے اور انشاءاللہ عز و جل کا نعرہ بلند کرتے جائیے۔ سب سے پہلے نیت یہ کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل کی رضا کے لیے اجتماع میں شرکت کروں گا، اول تا آخر توجہ کے ساتھ، لاپرواہی سے بچتے ہوئے، ادھر ادھر دیکھنے سے بچتے ہوئے، گفتگو کرنے سے بچتے ہوئے، موبائل فون وغیرہ کا استعمال کرنے سے بچتے ہوئے، ہو سکا تو بیان کی تعظیم کی نیت سے دو زانو بیٹھ کر بیان سنوں گا۔ ماشاءاللہ کئی اسلام میں دو زانو بیٹھ رہے ہیں، جن کے لیے ممکن ہو وہ دو زانو بیٹھ جائیں، جس طرح ہم التحیات میں بیٹھتے ہیں۔ تھک جائیں تو پھر آپ جیسے چاہیں بیٹھ جائیں، لیکن اگر اس تعظیم کی نیت سے، کیونکہ یہ تعظیم کا طریقہ ہے، تو آخر تک انشاءاللہ اس طرح بیٹھے رہیں گے یا جب تک بیٹھے رہیں گے انشاءاللہ یہ تعظیم کا ثواب بھی آپ کو ملے گا۔ ایک اور نیت کر لیتے ہیں انشاءاللہ کہ اول تا آخر پورے اجتماع میں شرکت کروں گا، اہم باتیں جو بیان میں سنی اسے لکھوں گا۔ صلو علی الحبیب کہا گیا تو انشاءاللہ صلی اللہ تعالی علی محمد کہہ کر درود پاک پڑھوں گا، حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ بھی پڑھوں گا، اور بیان کے آخر میں مسکرا کر مصافحہ کر کے سلام کرنے کی سنت پر بھی عمل کروں گا۔ ارے محترم اسلامی بھائیوں، درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، بہت ساری برکتیں ہیں درود پاک پڑھنے کی، اور دنوں میں درود پاک پڑھیں تو بھی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، برکتیں حاصل ہوتی ہیں، مشکلیں دور ہو جاتی ہیں، بہت سارا اجر و ثواب ملتا ہے۔ مگر جمعہ کے دن درود پاک پڑھنا اس کی تو کیا ہی بات ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پیارے پیارے نانا جان کیا خوب فرماتے ہیں، بے چین دلوں کے چین رحمت دارین، تاجدار حرمین، سرور کونین، دانائے حسنین، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے۔ جب جمعرات کا دن آتا ہے
اللہ تعالی فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ کون یوم جمعرات اور شب جمعہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے. گویا آج کی رات جو درود پاک پڑھے فرشتے اسپیشلٹی کے ساتھ تشریف لاتے ہیں جن کے پاس سونے کے قلم ہیں, چاندی کے کاغذ ہیں, اور ان کے نام لکھیں گے کہ کن کن نے آج کی رات درود پاک پڑھے ہیں. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں جو یہاں اجتماع میں شریک ہیں, جو مدنی چینل کے ناظرین اس بیان میں موجود ہیں, آئیے مل کر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا تبار پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے اسلامی بھائیوں, یوں تو قرآن مجید فرقان حمید میں ہمارے لیے بے شمار مدنی پھول موجود ہیں. کہیں قرآن پاک ہدایت کا راستہ بتا رہا ہے, کہیں ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا جاتا ہے, کہیں عبرت کے نمونے ہیں, کہیں ہمیں احکام شریعہ بیان کیے جا رہے ہیں, اور کہیں پچھلی قوموں کے واقعات بیان کر کے ہمیں درس عبرت دیا جا رہا ہے. آج بھی قرآن پاک کے ایک بڑے ہی انوکھے, ایک بڑے ہی یونیک واقعے کی طرف آپ کی توجہ چاہوں گا. چند باتیں اس قرآنی واقعے کے حوالے سے ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, حابیل اور قابیل یہ دونوں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرزند تھے. ان دونوں کا واقعہ قرآن مجید میں موجود ہے, اور واقعہ یہ ہے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کے ہر حمل میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے. ایک حمل کے لڑکے کا دوسرے حمل کی لڑکی سے نکاح کیا جاتا تھا, کیونکہ یہی نسل انسانی کا آغاز تھا. ایسا تو نہ تھا کہ کچھ فیملیز ایک ساتھ ہوتی کہ جن کا آپس میں رشتہ کروایا جاتا, لیکن ایک حمل کا لڑکا جو ہے وہ اسی حمل کی لڑکی سے شادی نہ کر سکتا تھا. دوسرے حمل یعنی دوسری جو ولادت ہوتی اس لڑکی کے ساتھ اس کی شادی ہوتی. اس دستور کے مطابق حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے قابیل کا نکاح لیوزا جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی اس کے ساتھ کرنا چاہا, مگر قابیل اس بات پر راضی نہ ہوا, کیونکہ اقلیمہ جو ہے وہ زیادہ خوبصورت تھی. وہ اس کا طلبگار ہوا. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو سمجھایا کہ اقلیمہ تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے, اس لیے وہ تیری بہن ہے, اس کے ساتھ تیرا نکاح نہیں ہو سکتا. مگر قابیل اپنی ضد پر اڑا رہا. بالآخر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حکم دیا کہ تم دونوں اپنی اپنی قربانیاں خداوند قدوس عز و جل کی بارگاہ میں پیش کر دو. جس کی قربانی مقبول ہوگی وہی اقلیمہ کا حقدار ہوگا. اور اس زمانے میں قربانی مقبول کیسے ہو یہ کیسے پتا چلتا تھا؟ اس کا طریقہ یہ تھا کہ قربانی لوگ اپنی رکھ دیا کرتے. جو قربانی بارگاہ الہی میں مقبول ہوتی آسمان سے آگ اتر کر اس قربانی کو کھا لیا کرتی تھی. چنانچہ قابیل نے گیہوں کی کچھ بالیں اور حابیل نے ایک بکری قربانی کے لیے پیش کر دی. دونوں انتظار میں تھے کہ کس کی قربانی قبول ہوتی ہے. آسمانی آگ نے حابیل کی قربانی کو کھا لیا اور قابیل کے گیہوں کو چھوڑ دیا. اس بات پر قابیل کے دل میں بغض اور حسد پیدا ہو گیا, اور اس نے اب اس قربانی کے باوجود, قربانی کی غیر مقبولیت کے باوجود بھی اصرار کیا کہ میں نے ہی اقلیمہ سے شادی کرنی ہے, اور وہ اب حابیل سے حسد کرنے لگا. آخر کار قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا. بوقت قتل حابیل کی عمر 20 برس کی تھی. روایت ہے کہ جب حابیل قتل ہو گئے تو 7 دنوں تک زمین میں زلزلہ رہا. ایسا کام ہوا یہ زمین پر پہلی بار کہ 7 دن تک زمین لرزتی رہی. وحوش و طیور اور درندوں میں اضطراب اور بے چینی پھیل گئی.
اور قابیل جو بہت گورا خوبصورت تھا، بھائی کا خون بہاتے ہی اس کا چہرہ بالکل کالا اور بدصورت ہو گیا، اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو بے حد رنج اور قلق ہوا، یہاں تک کہ حابیل کے رنج و غم میں 100 برس تک کبھی بھی آپ کو ہنسی نہیں آئی۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے شدید غضبناک ہو کر قابیل کو پھٹکار کر اپنے دربار سے نکال دیا، اور وہ بد نصیب اقلیمہ کو ساتھ لے کر یمن کی سرزمین عدن میں چلا گیا۔ اب اس پر ابلیس نے ایک اور وار کیا، شیطان نے ایک اور وار کیا، اس کے پاس آ کر کہنے لگا تمہیں معلوم ہے حابیل کی قربانی کیوں قبول کی گئی؟ اس کی قربانی کو آگ نے کیوں کھایا؟ کیونکہ وہ آگ کی پوجا کرتا تھا، لہذا تو بھی آگ کی پوجا کیا کر۔ چنانچہ قابیل پہلا وہ شخص ہے جس نے آگ کی عبادت کی، اور یہ روئے زمین پر پہلا شخص ہے جس نے اللہ تعالی کی نافرمانی کی، اور سب سے پہلے زمین پر خون ناحق کیا، اور یہ پہلا وہ مجرم ہے جو جہنم میں سب سے پہلے ڈالا جائے گا، کیونکہ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ روئے زمین پر قیامت تک جو بھی خون ناحق ہوگا وہ قابیل اس میں حصہ دار ہوگا، کیونکہ اسی نے سب سے پہلے قتل کا دستور نکالا، اور قابیل کا انجام یہ ہوا کہ اس کے ایک لڑکے نے جو اندھا تھا اس کو پتھر مار کر قتل کر دیا، اور یہ بدبخت نبی زادہ ہونے کے باوجود آگ کی پرستش کرتے ہوئے کفر و شرک کی حالت میں اپنے لڑکے کے ہاتھوں مارا گیا۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اس واقعے سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، بہت ساری جہتوں پر اس پر بیان کیا جا سکتا ہے۔ ایک بات تو یہ سیکھنے کو ملی کہ دنیا میں سب سے پہلا جو قتل اور خون ناحق ہوا وہ ایک عورت کے معاملے میں ہوا، لہذا کسی عورت کے فتنہ عشق میں مبتلا ہونے سے خدا کی پناہ مانگنی چاہیے۔ دوسری بات، قابیل نے جذبہ حسد میں گرفتار ہو کر اپنے بھائی کو قتل کر دیا، اس سے معلوم ہوا کہ حسد انسان کی کتنی بری اور خطرناک قلبی بیماری ہے، یہ کتنی بڑی بیماری ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس کا ایک اور جو پہلو ہے، ایک اور بات جو سیکھنے کو ملی کہ خون ناحق کتنا بڑا جرم عظیم ہے کہ اس جرم کی وجہ سے ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرزند کفر و شرک میں مبتلا ہو کر مر گیا، اور قیامت تک ہونے والے ہر خون ناحق میں حصہ دار بن کر عذاب جہنم میں گرفتار رہے گا۔ ایک اور بات اس سے معلوم ہوئی کہ کوئی شخص اگر برا طریقہ ایجاد کرتا ہے تو قیامت تک جتنے لوگ اس برے طریقے پر عمل کریں گے سب کے گناہ میں وہ برابر کا شریک اور حصہ دار ہوگا۔ ایک اور بات بھی معلوم ہوئی کہ نیکوں کی اولاد کا نیک ہونا ضروری نہیں ہے، نیکوں کی اولاد بری بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام خدا کے مقدس نبی اور صفی اللہ ہیں، مگر ان کا بیٹا قابیل کتنا خراب ہوا۔ بہرحال میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ہم اللہ تبارک و تعالی سے پناہ مانگتے ہیں کہ پروردگار ہمیں ان برائیوں سے محفوظ فرمائے، ان برائیوں سے ہم سب کو بچائے، ہماری اولاد کو بھی ہماری مغفرت کا ذریعہ بنائے، ہمیں حسد کی آفت سے، اس طرح کے عشق مجازی سے اور ان فتنوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اس میں مزید ایک بڑی عجیب و غریب بات قرآن مجید ہی میں بیان ہوتی ہے، جس کا مفہوم اس طرح کا ہے کہ جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو اس سے پہلے چونکہ کوئی آدمی مرا ہی نہیں تھا تو قابیل یہ حیران تھا کہ بھائی کی لاش کو کیا کروں، تو کئی دنوں تک وہ لاش کو پیٹھ پر لادے پھرتا رہا۔ پھر اس نے دیکھا کہ دو کوے آپس میں لڑے، ایک نے دوسرے کو مار ڈالا، پھر زندہ کوے نے اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین کو کرید کر ایک گھڑا کھودا اور اس میں مرے ہوئے کوے کو ڈال کر مٹی سے دبا دیا۔ یہ منظر دیکھ کر قابیل کو معلوم ہوا کہ مردے کی لاش کو زمین میں دفن کر دینا چاہیے، چنانچہ اس نے قبر کھود کر
اس میں اپنے بھائی کی لاش کو دفن کر دیا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب اس واقعے میں جہاں عبرت کے بہت سارے مدنی پھول ہیں، مگر قتل یہ کیسا فعل ہے، کیسا کبھی کام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ کتنا ناپسندیدہ ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کرام کی روشنی میں یہ معلوم کرتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان ہو کر کسی مسلمان کا خون ناحق کر دے تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کس قدر غضبناک ہوتا ہے، یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مسلمان کا خون ناحق کرنا یہ جہنم میں لے جانے والا گناہ کبیرہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے دنیا کا ہلاک ہو جانا اللہ عز و جل کے نزدیک ایک مسلمان کے قتل ہونے سے ہلکا ہے۔ دنیا ہلاک ہو جائے یہ کم ہے، اور زیادہ یہ ہے کہ کسی مسلمان کا خون ناحق کر دیا جائے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ پارہ 5 سورہ نساء آیت نمبر 93 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، اور جو کوئی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کا بدلہ جہنم ہے کہ مدتوں اس میں رہے، اور اللہ نے اس پر غضب کیا اور اس پر لعنت کی اور اس کے لیے تیار رکھا بڑا عذاب۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ترمذی شریف میں حدیث ہے، میرے آقا فرماتے ہیں اگر تمام آسمان و زمین والے ایک مسلمان کا خون کرنے میں شریک ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ان سب کو منہ کے بل اوندھا کر کے جہنم میں ڈال دے گا۔ ساری آسمان و زمین والے شامل ہو کر ایک قتل میں شریک ہو جائیں، اس کا یہ عذاب ہے۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ترمذی شریف میں حدیث ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن مقتول کی رگوں سے خون بہتا ہوگا۔ وہ شخص جس کو دنیا میں قتل کر دیا گیا ہوگا، قیامت کے دن اس کی رگوں سے خون بہتا ہوگا، اور وہ اپنے قاتل کا سر کا اگلا حصہ اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے یہ کہتے ہوئے اللہ عز و جل کے حضور حاضر ہوگا، اے میرے پروردگار، اس نے مجھ کو قتل کیا ہے، یہاں تک کہ وہ عرش تک پہنچ کر خدا عز و جل کے دربار میں اپنا مقدمہ پیش کرے گا۔ آج مسلمان کی جان بہت زیادہ سستی ہو چکی ہے، کون کس کو مار رہا ہے، کیوں مار رہا ہے، کسی کو معلوم نہیں ہے، اس کو کوئی بڑا جرم سمجھا نہیں جا رہا، مگر اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں یہ بہت بڑا جرم ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہر گناہ کے بارے میں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ بخش دے گا، لیکن جو شرک کی حالت میں مر گیا اور جس نے کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر دیا ان دونوں کو نہیں بخشے گا۔ ذرا کمپیئر کیجئے، موازنہ کیجئے، ایک شرک کرنے والے کی مثال دی جا رہی ہے جو ایمان پر نہیں مرا، اور اس کے بعد جس گناہ کا تذکرہ کیا گیا کہ مسلمان کو خون ناحق کرنے والا، قتل کرنے والا نہیں بخشا جائے گا۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ایسا نہیں کہ جو کسی کو قتل کرتا ہے اسی پر عذاب ہوگا، بلکہ کسی مسلمان کے قتل کو سپورٹ کرنے والا، کسی مسلمان کے قتل میں تعاون کرنے والا، کسی مسلمان کے قتل میں انوالو ہونے والا، کسی بھی ذریعے سے مدد کرنے والا، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، انہوں نے کہا رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایک مسلمان کے قتل میں مدد کرے، اگرچہ وہ ایک لفظ بول کر بھی مدد کرے، تو وہ اس حال میں قیامت کے دن اللہ عز و جل کے دربار میں حاضر ہوگا کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہ لکھا ہوگا یہ اللہ عز و جل کی رحمت سے مایوس ہو جانے والا ہے۔ الامان ولا فی، الامان ولا فی۔ آج خاندانی دشمنی کی وجہ سے قتل کیا جا رہا ہے،
آج زمین کے جھگڑے کی وجہ سے قتل کیا جا رہا ہے، آج پسند کی شادی نہ ہو اس لیے قتل کیا جا رہا ہے، آج ماں باپ بچے کی بات نہ مانے تو بچہ ماں باپ کو قتل کر رہا ہے، آج بیوی شوہر کی نہ مانے تو بیوی کو آگ لگا دی جا رہی ہے، آج نسل، قوم اور جناب قومیت کے نام پر مسلمان کو مار رہا ہے۔ ذرا سوچئے تو صحیح، یہ کتنا عظیم گناہ ہے۔ مگر کون سا وہ دن گزرتا ہے ہمارے ملک میں جب کوئی مظلوم قتل نہیں کیا جاتا، کسی مسلمان کی لاش نہیں گرتی، اس بیچارے مرنے والے کو تو یہ پتا بھی نہیں ہوتا کہ میں کیوں مار دیا گیا ہوں، میرا قصور کیا ہے، میرا جرم کیا ہے، لیکن اسے مار دیا جاتا ہے۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یاد رکھیے قتل ہی صرف ظلم نہیں ہے، ظلم کی بہت ساری اقسام ہیں، ظلم کے بہت سارے طریقے ہیں، اور ظلم بارگاہ الہی میں کس قدر ناپسندیدہ ہے۔ ایسا نہیں فقط قتل کرنے والا ہی ظالم ہے، ارے مسلمان کا دل دکھانا، اس کا مال دبا لینا، اس کو ڈرانا دھمکانا، اس کو ایذا دینا، اس کو مارنا، اس کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچانا، اسے قلبی اذیت پہنچانا، اسے ذہنی ٹینشن پہنچانا، اس سے مال لے لینا، قرض لے لینا اور جان بوجھ کر واپس نہ دینا، ظلم کی بڑی قسمیں ہیں۔ اور آج ہم سب کو اس اجتماع میں یہ طے کر کے اٹھنا ہے کہ کہیں کسی طریقے سے میں ظالمین کی فہرست میں تو نہیں، کہیں میرا کوئی عمل کسی مسلمان پر ظلم بن کر تو نہیں ٹوٹ رہا۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اگر خدا نہ خواستہ جو یہاں موجود ہیں یا جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں یا کوئی ایسا شخص مجھے سن رہا ہے جو کسی طریقے سے مسلمانوں پر ظلم کرنے میں مصروف ہے، خدا نہ خواستہ قتل کرنے والوں یا قتل کرنے والوں کی مدد کرنے والوں میں سے مجھے کوئی سن رہا ہے، سنیے، غور سے سنیے، اگر مسلمان ہیں تو سنیے، اس نبی کی بات سنیے جس نبی کا آپ نے اور میں نے کلمہ پڑھا ہے۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میرے آقا نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، ایک گھڑی کا عدل 60 سالوں کی عبادت سے افضل ہے جن میں راتوں کو کھڑے ہو کر عبادت کی ہو اور دنوں کو روزے رکھے ہوں۔ عدل و انصاف اتنا پسندیدہ ہے بارگاہ الہی میں۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں، اے ابو ہریرہ، کسی فیصلے میں ایک گھڑی کا ظلم اللہ عز و جل کے نزدیک 60 سالوں کے گناہوں سے زیادہ شدید اور بڑا ہے۔ 60 سال تک کوئی گناہ کرے اور اگر کوئی ایک لمحہ، ایک گھڑی ظلم کر دے، غلط فیصلہ کر دے، کسی پر ظلم کی بات کر دے، 60 سال کے گناہوں سے زیادہ شدید ہے۔ سوچئے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر آج کسی کو کوئی مرتبہ ملا ہے، کسی کو کوئی اسٹیٹس ملا ہے، کوئی شخص کسی کے نیچے کام کرتا ہے، اس کی بات پر اس کے خلاف فیصلہ سنا دیا جاتا ہے، اس کے ایک جملے پر اس کی زندگی، اس کی قسمت، اس کے فیوچر کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے، اور اگر وہ شخص ظالم بن کر اس کے فیوچر کو تباہ کر دیتا ہے، اس کے مستقبل کو تباہ کر دیتا ہے، اس کی آنے والی نسلوں کے لیے مشکل کھڑی کر دیتا ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ اس کے خلاف قتل کا فیصلہ سنا دیتا ہے، تو سوچنا چاہیے کہ ایک گھڑی کا ظلم 60 سال کے گناہوں سے بڑھ کر ہے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یہ ظلم جو ہے نا، اس کی نحوست کتنی زیادہ ہے۔ جس جگہ ظلم کیا جاتا ہے، جس قوم میں ظلم کیا جاتا ہے، جس علاقے میں ظلم کیا جاتا ہے، وہاں پر پھر کیسی بے برکتی آتی ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ان احادیث کے راوی ہیں، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ میں یہ حدیث پاک موجود ہے کہ فرماتے ہیں، جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے آقا اپنے رب عز و جل سے روایت فرماتے ہیں، یہ حدیث قدسی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے میرے بندو، میں نے اپنے لیے کسی پر ظلم کرنا حرام فرما رکھا ہے اور اسے تمہارے درمیان بھی حرام کر دیا ہے، لہذا تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ سنیے سنیے، بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے، الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم قیامت کے روز کئی تاریکیوں کا سبب ہوگا۔
उस दिन तारीकियां होंगी उसके मुकद्दर में जो जुल्म करने वाला होगा। ऐ मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, सुनिए जुल्म करने की नहुसत कैसी है। हजरत इब्ने मसऊद रदी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी पर जुल्म ना करना, वरना तुम दुआ करोगे तो कबूल ना की जाएगी। तुम बारिश मांगोगे, तुम पर बारिश न बरसाई जाएगी, और इमदाद तलब करोगे तो तुम्हारी मदद न की जाएगी। सोचिए मेरे प्यारे इस्लामी भाई, आज हमारे माशरे के अंदर कहां है बरकत, कहां है आसानियां, हर तरफ मुश्किलें हैं। हर बंदा दुआएं मांग रहा है, हर बंदा मदद मांग रहा है, मगर न मदद हो रही है, न दुआओं में कबूलियत है, न बरकत मिल रही है। अरे जिस माशरे के अंदर मुसलमान को कत्ल कर देता हो, जिस माशरे के अंदर पैसे के नाम पर भाई भाई को मार देता हो, अरे जहां चंद सिक्कों की खातिर एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की पिटाई लगा देता हो, अरे जहां छोटी सी नाराजगी पर शौहर बीवी को कत्ल कर देता हो, अरे जहां सास बहू के झगड़े की बिना पर सास को मार दिया जाता हो, जरा सोचिए तो सही कितना एग्रेसिव हमारा माशरा हो गया है। हर शख्स इस बात के जोम में गिरफ्तार है कि अगर किसी ने मेरे साथ बुराई की तो मैंने नहीं छोड़ना, मेरे तो फला लोगों से ताल्लुकात हैं, मैं उसकी टांगें तोड़वा दूंगा, मैं उसके हाथ तोड़वा दूंगा। मैं मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज जुल्म करना तो आसान है, मगर कयामत के दिन जुल्म का जवाब नहीं बन पड़ेगा। आज कोई बेचारा लाचार है, जिसकी चलती है उसका बेड़ा गर्क कर देता है, मगर वो ये ना समझे कि उसे कोई पकड़ने वाला नहीं है, वो ये ना समझे उसको किसी को जवाब नहीं देना, वो ये ना समझे कि आज दुनिया में उसका खौफ है तो कोई उसके सामने जबान दराजी नहीं कर सकता। आज अगर जालिम जालिम है तो कयामत के दिन मजलूम का हाथ होगा और जालिम का गिरबान होगा। वो रब इंसाफ फरमाएगा, उस दिन मजलूम की सुनी जाएगी। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाई, जो बुखारी मुस्लिम और तिरमिज़ी शरीफ में यह हदीस है, हजरत अबू मूसा रदी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, फरमाते रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला जालिम को मोहलत देता रहता है, फिर जब उसे पकड़ता है तो उसे भागने नहीं देता। फिर आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने यह आयत मुबारक तिलावत फरमाई, जिसका तर्जुमा है, और यूं ही पकड़ होती है आपके रब की जब वो पकड़ता है बस्तियों को, दरा हाले कि वो जालिम होती हैं, बेशक उसकी पकड़ बड़ी दर्दनाक और शदीद होती है। ऐ मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, जरा गौर से सुनिए। आज अगर दुनिया में बड़ा नाम है, दुनिया में ननाब बड़े नेक काम भी किए हैं, नमाजें भी हैं, रोजे भी हैं, हज भी है, ज़कात भी अदा की है, बज़ाहिर तो लोग नेक समझते हैं, लेकिन अगर उसकी जबान मुसलमानों के दिल तोड़ती है, उसकी जबान गालियां निकालती है, उसका हाथ मुसलमानों पर जुल्म के लिए उठता है, उसका जो स्टेटस है, उसका जो मर्तबा है, उसका वो नाजायज इस्तेमाल करता है, वो आपने कितनी नेकियां क्यों ना कर ली हो, सुनिए सुनिए, कयामत के दिन बेशक वो शख्स नेकियां लेकर जाएगा, लेकिन अगर वो जुल्म में गिरफ्तार हुआ, वो जालिम हुआ, तो उसके बारे में क्या फैसला सुनाया जाएगा। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स जिसने अपने भाई पर इसकी इज्जत या किसी और चीज माल वगैरह के सिलसिले में जुल्म किया हो, उसे चाहिए कि उस दिन से पहले पहले उससे माफ करा ले, जिस दिन इसके पास बदला देने के लिए कोई दीनार ना होगा, ना दिरहम होगा। अगर उसके पास नेक अमाल हुए तो उसके जुल्म के बराबर उससे छीन लिए जाएंगे। अगर उस जालिम के पास नेकियां ना होंगी तो उसके साथी मजलूम के गुनाह लेकर उस पर लाद दिए जाएंगे। तो मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मेरी उम्मत में मुफलिस वो है जो कयामत के दिन नमाज, रोजे, ज़कात लेकर आया और यूं आया कि उसे गाली दी थी, उस पर तोहमत लगाई, उसका माल खाया, उसका खून बहाया, उसे मारा, तो उसकी नेकियों में से कुछ उस मजलूम को दे दी जाएंगी, कुछ उस मजलूम को। फिर अगर उसके जिम्मे जो हुकूक थे उनकी अदायगी से पहले अगर ये नेकियां खत्म हो जाएंगी तो इन मजलूमों की खताएं, गुनाह इस जालिम पर डाल दी जाएंगी।
और फिर उसे आग में फेंक दिया जाएगा। सोचिए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जबान संभलती नहीं है। छोटी छोटी बात पर किसी पर हाथ उठा देना, किसी को गाली दे देना, किसी मुसलमान के दिल को तोड़ देना, ये कई लोगों की आदत बनती जा रही है। अरे अगर आज जो आपके सामने है वो आपको कुछ कह नहीं सकता, वो आपके आगे जबान उठा नहीं सकता, क्योंकि वो गरीब है, लाचार है, मजलूम है, मगर कोई है जो उसका साथी है, कोई है जो मजलूम की पुकार को सुनने वाला है। ए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मजलूम की दुआ किस तरह कबूल होती है, कान खोलकर सुनिए मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, 3 किस्म के शख्स ऐसे हैं, 3 अशखास ऐसे हैं जिनकी दुआ रद्द नहीं की जाती, यानी कबूल कर ली जाती है। नंबर 1, रोजादार जबकि इफ्तारी के वक्त दुआ करे। नंबर 2, आदिल हुक्मरान। और नंबर 3, मजलूम की दुआ। जो मजलूम होता है ना, जिस पर जुल्म होता है, उसकी दुआ अल्लाह ताला उसको आसमानों के ऊपर उठा लेता है और बहुत जल्द कबूल फरमाता है, उसके लिए आसमान के दरवाजे खोल देता है। और रब ताला फरमाता है, ए मजलूम, मुझे मेरी इज्जत की कसम, मैं तेरी मदद जरूर फरमाऊंगा, अगरचे कुछ वक्त के बाद ही हो। तो ऐ जालिमों, कान खोल कर सुन लो। ऐ मुसलमानों को कत्ल करने वालों, ऐ मुसलमानों के हाथ पैर तोड़ देने वालों, ऐ मुसलमानों पर गोलियां बरसाने वालों, ऐ मुसलमानों के लिए भत्ता वसूल करने वालों, ऐ मुसलमानों की दुकानों को जबरदस्ती बंद करवा देने वालों, ऐ मुसलमानों के बच्चों को अगवा करने वालों, ऐ मुसलमानों को ज़हनी अजियत देने वालों, ऐ मुसलमानों का माल छीन लेने वालों, ऐ पिस्तौल और हथियार दिखाकर मुसलमानों की जेबें खाली कर लेने वालों, आज तुम्हें कोई कुछ कहने वाला नहीं, तो इसका मतलब यह नहीं कि मजलूम अकेला है। आज ये हाल हो चुका कि लोग अपने घरों से बाहर निकलने को डरते हैं। आज कोई बाप जब घर ऑफिस पर काम के लिए जाता है, दुकान पर काम के लिए जाता है, तो घर वाले इस खौफ में मुब्तला होते हैं कि वापस कब आएगा। सोचकर जाता है कि जिंदा वापस लौटूंगा कि नहीं लौटूंगा। ये जुल्म करने वाले जरा सोचें कि जिसको वो कत्ल कर देते हैं, अरे वो कई बच्चों का बाप भी होता है, वो किसी मां का बेटा भी होता है, वो कुछ बहनों का भाई भी होता है, कभी कभी तो मरने वाला पूरे खानदान का कफील होता है, अरे वो बीवी का शौहर भी होता है। अरे उस मां की आह को कैसे बर्दाश्त करोगे जो मां अपने बच्चे के कत्ल पर रब की बारगाह में फरियाद करेगी। कभी सोचा तुमने? आज मुसलमान को कत्ल करने वाला सोचे कि जिसके बच्चे बिलक बिलक कर अपने बाप के इंतजार में घर में रोते होंगे, उन बच्चों की आहों और सिसकियों का जवाब कैसे दोगे? आज इसलिए किसी को मार देते हो कि वो तुम्हारी बोली नहीं बोलता, वो तुम्हारी कौम से ताल्लुक नहीं रखता, वो तुम्हारे शहर का नहीं है। अरे मुसलमान का खैर खा होता है, मुसलमान तो मुसलमान का तकलीफ बांटने वाला होता है। ये क्या होता जा रहा है? ये मुसलमान किस तरफ जा रहा है? खुदारा बाज आ जाइए, वरना कहीं के ना रहेंगे। आपने सुना कि अल्लाह ताला शिर्क करने वाले और कत्ल करने वाले को नहीं बख्शेगा। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज जो जुल्म करता है, और मैंने बयान के शुरू में कहा था कि फकत कत्ल करना ही जुल्म नहीं है, आज हम भी छोटी छोटी बातों पर किसी पर जुल्म कर देते और हमें पता नहीं चलता। याद रखिए, अगर मजलूम बेबस है और कोई अगर किसी को बेबस समझकर जुल्म करता है, उसके बारे में सुनिए मेरे आका क्या फरमाते हैं। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, ना उस पर जुल्म करता है, ना उसे जलील करता है, ना उसे हकीर जानता है। और फिर फरमाया कि आदमी का बुरा होने के लिए यही काफी है कि वो अपने मुसलमान भाई को हकीर जाने। मुसलमान की हर चीज दूसरे मुसलमान पर हराम है, यानी इसका खून, इसकी इज्जत और इसका माल। मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस शख्स पर मेरा गज़ब शदीद होता है जो ऐसे आदमी पर जुल्म करे
جو میرے سوا اپنا کوئی مددگار نہ پاتا ہو. سوچئے اللہ کے سوا اگر کسی کا کوئی مددگار نہیں ہے، وہ سمجھتا ہے میرا کوئی بچانے والا نہیں ہے، اس لیے اس پر ظلم کر دیتے ہیں، تو رب کا غضب بھی اس پر شدید ہوتا ہے. تو ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، خدارا اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کیجئے، اپنی گفتار کو چیک کیجئے، اپنے کردار کو چیک کیجئے، اپنے اعمال کو چیک کیجئے کہ کہیں کسی وجہ سے میں کسی پر ظلم تو نہیں کر بیٹھتا. اور اگر ایسے لوگ مجھے سن رہے ہوں جو ان ظالمین کے ساتھی ہوں، جو ظلم کرنے میں شامل ہوں، خدارا توبہ کر لیجئے، اللہ تعالیٰ کے غضب سے ڈر جائیے. ہم نے سنا کہ ایک مسلمان کے خون میں سارے لوگ زمین و آسمان والے شامل ہو جائیں تو اللہ عز و جل سبوں کو منہ کے بل اوندھا کر کے جہنم میں ڈال دے. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اے مسلمانوں کے مال دبا لینے والوں، اے بھتہ وصول کرنے والوں، اے زبردستی جیبیں خالی کر لینے والوں، سنو. حضرت سیدنا فقی ابو اللیث سمرقندی علیہ رحمت اللہ القوی قرۃ العیون میں نقل کرتے ہیں، بے شک پل صراط پر آگ کی بیڑیاں ہیں، جس نے حرام کا ایک درم بھی لیا اس کے پاؤں میں آگ کی بیڑیاں ڈال دی جائیں گی، جس کے سبب اسے پل صراط پر گزرنا دشوار ہو جائے گا، یہاں تک کہ اس درہم کا مالک اس کی نیکیوں میں سے اس کا بدلہ نہ لے لے. اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی تو وہ اس کے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھائے گا اور جہنم میں گر پڑے گا. آج کسی سے پیسے چھین لینا، کسی سے موبائل فون لے لینا، ارے اس دن ڈکیتی کی جاتی ہے، اس دن چوری کی جاتی ہے جس دن پہلا دن ہوتا ہے مہینے کا. ایک غریب آدمی تنخواہ لے کر نکلتا ہے اپنے لیے، اپنے بچوں کو کہہ کر آتا ہے کہ آج تنخواہ لے کر لوٹوں گا، اور اس کی جیب خالی کرا دی جاتی ہے. ارے وہ کتنوں کا قرضہ اسے واپس دینا ہوتا ہے، پہلی تاریخ کے انتظار میں مہینہ گزارا ہوتا ہے. یہ چھیننے والے یہ کیوں نہیں سوچتے کہ کوئی ہے جس کی بارگاہ میں جواب دینا ہے؟ یہ تھوڑے سے سکے، یہ تھوڑے سے پیسے، یہ حرام بظاہر تو آپ کی جیب میں آ جائے گا، مگر ذرا سوچو اس کا جواب کیا دو گے؟ دنیا بھی برباد ہو جائے گی. ارے وہ کیسے دنیا میں برکت حاصل کرے گا جو لوگوں کی آہیں لیتا ہوگا، بددعائیں لیتا ہوگا، مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتا ہوگا، وہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوگا. اور میرے پیارے اسلامی بھائیوں، خوف ہے کہ ظلم کرنے والے کا ایمان بھی برباد ہو جائے گا. جی ہاں، حضرت سیدنا ابو بکر وراق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بندوں پر ظلم کرنا اکثر سلب ایمان کا سبب بن جاتا ہے، ایمان کے چھن جانے کا سبب بن جاتا ہے. ذرا سوچیے، اگر ایمان ہی چلا گیا، کفر کی حالت میں مرے تو ہمیشہ جہنم ظالموں کا ٹھکانہ ہوگا. خدارا توبہ کر لیجئے، باز آ جائیے ان کاموں سے. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج کسی سے کوئی قرضہ لے تو چند سو چند ہزار تو ویسے ہی کم واپس لوٹاتا ہے، یہ نہیں سوچتا کہ اس کا جواب کیسے دے گا. امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت کیا زبردست ہماری تربیت فرماتے ہوئے فرماتے جو دنیا میں کسی کے تقریباً 3 پیسے قرض دبا لے گا، بروز قیامت اس کے بدلے 700 با جماعت نمازیں دینی پڑ جائیں گی. جی ہاں، جو کسی کا قرضہ دبا لے وہ ظالم ہے اور سخت نقصان و خسران میں ہے. حضرت سیدنا سلیمان طبرانی قدس سرہ النورانی اپنے مجموعہ حدیث طبرانی میں نقل کرتے ہیں، سرکار مدینہ منورہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے ظالم کی نیکیاں مظلوم کو اور مظلوم کے گناہ ظالم کو دلوائے جائیں گے. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، لرز جائیے، آج مسلمانوں کی حق تلفیوں سے باز آ جائیے. آج کسی پر اگر ظلم کر رہے ہیں توبہ کر لیجئے، چاہے دنیا میں کتنے ہی نیک اعمال کیوں نہ ہو، قیامت کے دن اگر پکڑ ہو گئی تو کوئی جواب بننا پڑے گا. 2 روایتیں سنیے اور لرز جائیے. حضرت سیدنا احمد بن حرب علیہ رحمت الرب فرماتے ہیں، کئی لوگ نیکیوں کی کثیر دولت لیے دنیا سے مالدار رخصت ہوں گے، یعنی نیک ہوں گے، نیکیوں کی دولت ہوگی، دنیا سے جب جائیں گے تو مالدار ہوں گے، مگر بندوں کی حق تلفیوں کے باعث
قیامت کے دن اپنی ساری نیکیاں کھو بیٹھیں گے اور یوں غریب و نادار ہو جائیں گے. چلے تو مالدار تھے مگر حق تلفیاں اتنی کی ہوں گی کہ غریب و نادار ہو جائیں گے. اور ایک اور روایت حضرت سیدنا شیخ ابو طالب محمد بن علی مکی علیہ رحمت اللہ الکبی قوت القلوب میں فرماتے ہیں زیادہ تر دوسروں کے گناہ ہی دوزخ میں داخلے کا باعث ہوں گے. اور فرماتے بے شمار افراد ایسے ہوں گے جو اپنی نیکیاں نہیں دوسروں کی نیکیاں حاصل کر کے جنت میں داخل ہو جائیں گے، کیونکہ وہ مظلوم ہوں گے، انہیں ستایا گیا ہوگا، انہیں پریشان گیا ہوگا، انہیں لوٹا گیا ہوگا، انہیں مارا گیا ہوگا. تو اے مظلوموں گھبراؤ نہیں، اے وہ لوگوں جنہیں تکلیف دی گئی پریشان نہ ہو، اللہ کی رضا پر راضی رہو، صبر کا دامن تھامے رہو، یہ ظالم یقیناً برباد ہوں گے. اور اے مظلوموں تمہاری قیامت کے دن مدد کی جائے گی، تمہیں رب کی طرف سے عطائیں دی جائیں گی. اللہ کی رضا پر راضی رہنا اور دعائیں کرتے رہنا، حفاظت کی دعا کرتے رہنا. اللہ تعالیٰ مظلوموں کا حامی و ناصر ہے. بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج کے اس بیان میں ہم نے قتل کتنی بڑی بلا ہے اس کے بارے میں سنا، ظلم کتنا سخت ناپسندیدہ ہے اس کے بارے میں سنا، اور ظالم کا آخر انجام کیا ہوتا ہے ہم نے اس کے بارے میں سنا کہ ظالم اکثر اوقات اس کا ایمان بھی سلب کر لیا جاتا ہے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آئیے نیت کرتے ہیں کبھی اگر ہماری زبان سے، ہمارے کردار سے، ہمارے گفتار سے، ہمارے کسی طریقے سے اگر کسی مسلمان پر ظلم ہو گیا ہے، کسی کا حق تلف ہو گیا ہے، کسی کی جناب دل آزاری ہو گئی ہے، ہم آگے بڑھ کر اس سے معافی مانگ لیں گے، ہم آگے بڑھ کر اسے راضی کرنے کی کوشش کریں گے، اور آئندہ کے لیے نیت کریں کہ کسی مسلمان کا دل نہیں دکھائیں گے، کسی پر ظلم نہیں کریں گے. یہ ہاتھ اگر اٹھیں گے تو کسی کو مارنے کے لیے نہیں بلکہ کسی مسلمان کی مدد کرنے کے لیے اٹھیں گے. یہ زبان جب بھی چلے گی کسی مسلمان کی دل آزاری کے لیے نہیں بلکہ انشاءاللہ جب جب چلے گی اس کی دل جوئی کے لیے چلے گی. ہے میرے پیارے اسلامی بھائی، یہی اسلام کا اصل حسن ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کا بھائی ہوتا ہے. آج ہمارے معاشرے کے اندر پنجابی، مہاجر، سندھی، پختون، بلوچی، سرائکی، ہزارہ، نہ جانے کس کس بولی پر تفریق ہے اور لوگ ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگ گئے ہیں. ارے آ جاؤ اس تحریک کے اندر، آ جاؤ اس ماحول کے اندر جہاں مہاجر بھی ہے، جہاں پختون بھی ہے، جہاں سندھی بھی ہے، جہاں بلوچی بھی ہے. میں فقط پاکستانی کی بات کیوں کروں، جہاں افریقی بھی ہے، جہاں امریکی بھی ہے، جہاں ہندوستان سے تعلق رکھنے والا مسلمان بھی ہے. ارے اگر یورپ کی وادیاں ہو وہاں مسلمان رہتا ہو یا افریقہ کے جنگلات ہو وہاں مسلمان رہتا ہو، میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے ساری دنیا کے مسلمانوں کو پیارے آقا کی سنت کے رنگ میں رنگ دیا ہے. دعوت اسلامی وہ تحریک ہے جس نے اس قومیت کو، اس عصبیت کو ختم کر کے مسلمانوں کو ایک کر کے ایک ہی لباس میں آقا کی سنتوں کے حلیے میں ڈال کر یہ ثابت کیا ہے کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، ایک دوسرے کی تکلیف پر پریشان ہوتا ہے. ارے جب زلزلہ آتا ہے دنیا بھر کے اسلامی بھائی ہمارے ان زلزلے والے مسلمانوں کی مدد کرتے ہیں. جب پنجاب میں سیلاب آیا صرف پاکستان والوں نے نہیں دنیا بھر کے اسلامی بھائیوں نے مل کر ان غریب مسلمانوں پیارے آقا کی دکھیاری امت کی مدد کی. اور اب میں جب سیلاب کی آفت آئی ہے فقط سندھ والے نہیں، ارے ہمارے پنجاب کے بھائی، ہم پاکستانی ہی کیوں دنیا بھر سے ہمارے اسلامی بھائی ان پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دکھیاری امت کی مدد میں مصروف ہیں. یہ ہے دعوت اسلامی جس نے یہ ثابت کر دکھایا ہے کہ اگر اسلام کی صحیح تصویر پر عمل کیا جائے، اسلام کی صحیح تعلیمات پر عمل کیا جائے، آقا کی سنتوں پر عمل کیا جائے، صحیح طریقے سے شریعت کو فالو کیا جائے تو یہ تمام چیزیں دور ہو سکتی ہیں. ظلم کی فضا ختم ہو کر امن و آشتی کا دور آ سکتا ہے. آپ سب کو دعوت دیتا ہوں جو یہاں موجود ہیں، جو مدنی چینل کے ناظرین مجھے دنیا بھر میں کہیں سن رہے ہیں، کہیں اور نہ جائیے، دعوت اسلامی کے ماحول کو پریکٹیکلی اپنا لیجئے. انشاءاللہ پوری دنیا میں امن و آشتی کا پیغام فروغ پائے گا. ایمان والے ایک دوسرے کے قریب بھائی بھائی بن کر جینا سیکھ جائیں گے اور یہ نفرتیں، یہ ظلم، یہ برائیاں انشاءاللہ دور ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک کریم ہمیں ہر قسم کے ظلم کرنے سے محفوظ فرمائے اور ہم سب کو ظالموں کے ظلم، حاسدوں کے حسد، بد نظروں کی بد نظری، شیطان کے شر، جادو ٹونے آسیب اور دہشت گردوں کی دہشت گردی سے محفوظ فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلو علی الحبیب. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، وہ کرم بہر خاک مدینہ.